یہ کیسے یہ ٹائم مینیج کرنا اور یہ ہر جگہ پہنچ جانا, سورسز سے بھی ملنا, ظاہر ہے خبر نکالنے کے لیے سورس سے بھی ملنا پڑتا ہے, کیسے یہ مین اسٹریم یوٹیوب سب ایک ساتھ مینیج ہو جاتا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے یہ تو. اٹس راؤنڈ دا کلاک بزنس. مجھے رات کو گھر جاتے ہوئے 12-1 بج جاتے ہیں, تو صبح جلدی اٹھ کے نکلنا پڑتا ہے اور لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. لیکن اور یہ خالی اچھے تعلقات پہ جو ہے وہ خبریں وبریں آ جاتی ہیں, کچھ گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے, اتنے عرصے سے آپ اس فیلڈ میں ہیں. فرینکلی اسپیکنگ میں نے ایک آدھ دفعہ ہوا ہے کہ میں نے کسی کو کوئی تحفہ تحائف دیے ہوں, یا کسی کی کوئی ہیلپ کی ہو. ہیلپ ان دس سینس ناٹ ان ٹرمز آف پیسے. کسی کا بچہ اسکول میں داخل نہیں ہو تو اس کے لیے کوئی سفارش کر دی ہو, کسی کا کوئی اور کوئی کارڈ نہیں بن رہا تو اس کے لیے کوئی سفارش کر دی ہو, لیکن جینون گراؤنڈس پہ. ود دی پیسج آف ٹائم آپ کی کریڈیبلٹی ہو جاتی ہے, آپ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کیا ہے, تو پھر لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, یہ تو میرے دماغ میں تو ہے آپ سے ایک سٹوری کے بارے میں پوچھنا. آپ بتائیں آپ کی لائف کی سب سے بڑی سٹوری کیا ہے؟ میرے لیے بڑا مشکل بات ہے, میرے لیے فرینکلی. سیریسلی آپ نے اتنا زیادہ وار اور ٹیرر کو بھی کور کیا ہے, آپ نے جا کے جب اسامہ بن لادن کو مارا گیا تھا وہاں پہ بھی موجود تھے, پھر بھی کوئی ایسی سٹوری جو آپ کے خیال میں ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ مجھے بہت ساری, اب بڑا مشکل ہوتا ہے آپ, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ سٹوری بڑی کنٹروورشل ہے پاکستان میں. جو میں سٹوری اگر بات کروں کہ جو ہندوستان میں ممبئی اٹیک ہوا تھا, تو اس کے جو اٹیکرز کی آئیڈینٹی جو ہے وہ میں نے رپورٹ کی تھی کہ وہ پاکستانی ہیں. سب سے پہلے پاکستان میں نے وہ رپورٹ کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی سٹوری تھی ان اے سینس کہ میں جس میڈیا آرگنائزیشن میں ایٹ دیٹ ٹائم کام کر رہا تھا, انہوں نے بھی اسے ایئر کیا. ظاہر ہے پاکستان کے لیے کنٹرول, پھر پاکستان نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی, مقدمہ درج ہوا. اور اچھا, یہ مجھے ایک دم سے یاد آیا, یہ 2017 میں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ آپ کو پکڑنے کی کوشش کی گئی؟ بس 2017 میں کچھ خلائی مخلوق آئی تھی آپ کو پکڑنے کے لیے. کل جب آپ کا فون نہیں لگ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ, خلائی مخلوق جو ہے وہ کہیں لے گئے ہیں آپ کو. اچھا, پھر 2010 میں جب آپ ڈان میں تھے تو بھی اٹیک ہوا تھا آپ کے گھر پہ؟ جی, میرے گھر پہ اس وقت 2 اٹیک ہوئے تھے, اور اس کے بعد بھی ایک رستے میں مجھے روک کے مین ہینڈل کیا گیا تھا, جس کو ہم نے پبلسائز نہیں کیا تھا. میرے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی تھی اور میری گاڑی ایک دفعہ توڑ گئے تھے. تو اس وقت ISI کے لوگ تھے جو مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے, شاید ابھی بھی نہ سمجھتے ہو, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم وہ چکر تھا کہ میں کچھ رپورٹ کرنا چاہ رہا تھا, ایک سٹوری جو کہ کرٹیکل تھی ایٹ دیٹ ٹائم ISI کے چیف کے خلاف تھی. خلاف تو نہیں تھی, لیکن میرے مطابق تو فیکٹس تھے, تو وہ روکنا چاہ رہے تھے اور میں رک نہیں رہا تھا. تو دیٹ واز ون آف دا ریزنس کہ. اور 2017 میں جب یہ ہوا تھا تو آپ بچ کے نکل گئے؟ جی 2017 میں اٹیمپٹ جو ہے وہ اس میں بچت ہو گئی. کوئی ایسی پرٹیکولر وجہ, کوئی ایسی خاص سٹوری جو آپ کر رہے تھے؟ 2017 میں بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہا تھا اس وقت جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور ہماری انٹیلیجنس سروسز کا رول تھا. اس وقت کہاں تھے آپ؟ میں اس وقت جیو میں تھا. جیو میں تھا, تو اس وقت میں کرٹیسائز کر رہا تھا جو فٹ پرنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے پولیٹیکل اسفیئر میں. تو ظاہر ہے وہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی. اچھا, یہ ینگ جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں, وہ دیکھتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو, دے لک اپ ٹو یو. ایک چیز جس پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے جیسے ریٹائرڈ جنرل اسلم بیگ کا انٹرویو جو ہے وہ آپ نے کیا تھا, کافی ناراض ہو گئے تھے وہ. تو وہ لوگ کرٹیسائز یہ کرتے ہیں کہ میں خود کنفیوزڈ ہوں اس چیز میں, اس لیے بھی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ پیچھے پڑ گئے تھے جب وہ کہہ رہے تھے نو کامنٹ, اور وہ نہیں اس بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ کرٹیسزم بھی دیکھا ہے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میں جو کرٹیسزم ہے اس کو ویلکم کروں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ BBC نے, CNN نے اسی ماڈل کے تحت بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں, اور یہ ماڈل جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ابھی وہ متی اللہ جان بھی ایسے ہی ہمارے فہد شہباز بھی اس طرح فہد شہباز بھی اس طرح کرتے ہیں. بالکل. تو ایشو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صرف انہی لوگوں کے ساتھ یہ میں نے کیا, کچھ جرنلز تھے ان کے ساتھ, کہ جو سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ جواب دہ نہیں ہوتے. میں پولیٹیشینز کے ساتھ کرنے سے اوائڈ کرتا ہوں, یا اور لوگوں سے کرنے سے اوائڈ کرتا ہوں, لیکن آپ سب کچھ کریں اور پھر آپ کا نہ کورٹ میں کیس چلے, نہ آپ سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو, تو صرف سوال ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے.
تو آپ دیکھ لیں میں نے اس میں کوئی بدتمیزی نہیں کی ہوئی, میں انہیں سر کہہ کے بلاتا رہا ہوں. تو آپ کے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے اس میرا یہ خیال ہے کہ جو کسی کو جواب دینی ہے ان سے سوال کرنا چاہیے. جنرل آصف یاسین نے بھی آپ کو تھریٹن کیا تھا سوال کرنے پہ. جی بالکل ایسا ہے. تو لیکن ایشو یہ ہے کہ اٹس ناٹ میٹر آف ون جنرل اور دی ادر جنرل, اٹس میٹر آف دوز پیپل جو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن بریک کرتے ہیں, اور پھر وہ جواب نہیں دیتے کسی کو بھی, اور کوئی بھی ان سے پوچھے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جواب بھی نہیں دینا چاہیے. تو آپ کے خیال میں جواب دہ ہیں تو اس لیے میرا یہ خیال ہے لینا چاہیے, وہ جواب دہ ہیں یا نہیں ہے, ہمیں سوال پوچھنا چاہیے. اب جلدی سے ایک اور سوال, کیونکہ مجھے پتا ہے بے چینی جو ہے وہ کافی بڑھ رہی ہے روم میں, آپ کو کہیں جانا ہے اور کہیں پہنچنا ہے. ویسے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کیونکہ آپ کا جو اتنا لمبا کریئر ہے اس میں میرے خیال سے 2-3 گھنٹے بھی جو ہیں وہ کم ہیں. بڑی مشکل سے آپ ہاتھ آئے ہیں, لیکن بہت کم دیر کے لیے. ایک دفعہ یو ایس انٹیلیجنس جو ہے وہ یہاں بھرتیاں کر رہا تھا, آپ بھی پہنچ گئے تھے سی وی لے کے, کیا بات ہے وہ بتائیں ذرا قصہ مجھے. وہ یہ تھا کہ میں 9/11 سے تھوڑا پہلے کی بات ہے, تو میں یو ایس ایمبیسی میں گیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم, اور میں نے خود کو میں نے کہا کہ جی میں تو آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, اور میں انڈر کور جرنلسٹ کے طور پہ گیا. تو وہ ہماری 1-2 میٹنگس ہوئیں. تو میرے اس وقت ایڈیٹر تھے میاں غفار, میں ایک اردو نیوز پیپر میں کام کرتا تھا. تو ان کی مینی تھینکس ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا کہ آپ یہ کریں. تو پھر میں نے آ کے وہ اسٹوری کر دی. میاں غفار صاحب نے وہ اسٹوری کی لیڈ رپورٹ انہوں نے کیا تھا, تو ظاہر بیچ میں تھا. تو پھر 9/11 ہو گیا, تو پھر مجھے کوئی تھوڑا سا احتیاط کے طور پہ میرے ایڈیٹر میاں غفار صاحب نے کہا کہ ابھی آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں. تو میں کچھ دن کے لیے آگے پیچھے بھی ہو گیا تھا. تو انڈر کور رپورٹنگ کا بھی بڑا مزہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ ٹیلی ویژن پہ آ جائیں, آپ کا چہرہ پہچانا جائے, تو پھر انڈر کور رپورٹنگ آپ کر نہیں سکتے. اور پاکستان میں ویسی اس طرح کی رپورٹنگ کرنا بڑی بات ہے. ون آف دا ٹفسٹ کنٹریز سمجھا جاتا ہے جرنلسٹ کے لیے. مجھے اعزاز یہ بتائیے گا, پولیٹیکل رپورٹنگ کرنا, دہشت گردی TTP وغیرہ پہ رپورٹنگ کرنا, یا پھر ان پہ رپورٹنگ کرنا جو خود کو غیر سیاسی سمجھتے ہیں, سب سے زیادہ خطرناک آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ٹیررزم کی رپورٹنگ کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کرٹیکل رپورٹنگ کرنا بڑا مشکل ہے پاکستان جیسے ملک میں. میرا یہ خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے. مذہبی تنظیمیں اور مذہبی تنظیموں کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات, تو یہ اٹس جسٹ لائک واکنگ آن اے ٹائٹ روپ, آپ کسی بھی وقت گر سکتے ہیں. تو سیاستدان تو پھر تھوڑے برداشت کر لیتے ہیں. سیاستدان تو بڑے پیارے لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں, سیاستدان تو بڑے انوسینٹ لوگ ہیں. ہم انہیں گالیاں نکالتے ہیں, وہ کچھ نہیں ہمیں کہتے. یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں, ہماری شدت پسند تنظیموں کے جو لوگ ہیں, یہ بڑے خطرناک